السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں CBT فل لینتھ کورس پارٹ 4 کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں ہم کور کیا کریں گے۔ اس کورس میں ہم کچھ بیسک کانسیپٹس اور اپروچز کور کریں گے۔ اس کے علاوہ میں بہت تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، ان ویوو سینسٹائزیشن کیسے کرنی ہے، سوشل سکلز ٹریننگ کیا ہوتی ہے اور کیسے انجام دینی ہے، اور اسی طرح اسرٹیونیس ٹریننگ کیا ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ تو یہ کچھ بیسک کانسیپٹس جو ہیں اور اپروچز جو ہیں CBT کی یا RE-CBT کی، وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھیراپی کی، کہ تھیراپی کس طرح سے ایک پیراڈاکسیکل پروسیس ہے۔ اب پیراڈاکس کیا ہوتی ہے؟ پیراڈاکس یہ ہوتی ہے کہ جب دو ضدیں جو ہیں وہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اتفاق سے قدرت کا ایک اصول ہے، کائنات کا ایک اصول ہے کہ اس میں ہمیں چاروں طرف مسلسل پیراڈاکسز ہی نظر آتی ہیں۔ پیراڈاکسز کیا ہوتی ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، لیکن وہ دونوں ایک حسین امتزاج میں لائے ہوئے آپس میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے دن اور رات ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کائنات کی ایک اور پیراڈاکس ہے، کانٹرڈکشن ہے، وہ میل اور فیمیل ہے۔ جیسے کئی لوگ بیٹل آف دا سیکسز کہتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ہماری اسپیشی سروائیو نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح یو کین گو آن اینڈ آن about the different kinds of paradoxes۔ لیکن آج میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ تھیراپی میں آخر وہ کون سی پیراڈاکسز ہیں جو تھیراپسٹ کو لے کے چلنی پڑتی ہیں۔ تھیراپی کی سب سے پہلی جو پیراڈاکس ہے ایک تھیراپسٹ کے لیے، میں سمجھتا ہوں، اور جو بہت ضروری ہے، وہ ہے نارملائز دی اب نارمل۔ اچھا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے، اور اس کے آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی رسپانسز کو ایب نارمل سمجھ رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اگر آپ سائیکالوجی اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ اس میں مینٹل فلسفی میں انٹرسٹڈ رہے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ نے اس لٹریچر کو اگر دیکھا ہے، تو نارمل کیا ہوتا ہے اور ایب نارمل کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اکثر جو ماڈرن سائیکالوجی کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ایوریج کو نارمل قرار دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایوریج کو دیکھیں تو ایوریج سے مراد کیا ہے؟ ایوریج پرفارمنس۔ اگر ایوریج پرفارمنس کو ہم نارمل سمجھیں تو پھر جو لوگ ایکسٹراڈنری پرفارمنس دکھاتے ہیں یا ہائی اچیورز ہوتے ہیں یا سپر پرفارمرز ہوتے ہیں، ان کو تو ہم ایب نارمل نہیں کہتے۔ ہاں، انڈر پرفارمرز یا پور پرفارمرز جو ہیں وہ اکثر ایب نارمل کی کیٹیگری کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو میڈیوکر ہوتے ہیں لوگ، یعنی جو لوگ روٹین میں، کنفارمٹی میں، سوسائٹی کے اصولوں پہ اس طرح سے عمل پیرا ہونے والے، جیسے یہ کوئی ریلیجس ایڈکٹس ہوں وغیرہ، وہ خود کو نارمل گردانتے ہیں، اور جو ذرا سا بھی نان کنفارمسٹ ہو اور ذرا ہٹ کے کوئی چیز کرے تو اس کو وہ ایب نارمل کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو سوسائٹیز جنرلی میڈ اپ ہوتی ہیں آف illiterate پیپل، جیسے پاکستان کے جو ایڈلٹس ہیں ان کی 70% جو ہے، 70% اکثریت جو ہے وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی۔ اچھا، اب اسکول نہ گئی ہوتی بھلے، لیکن انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہوتا، کوئی کسی اور طریقے سے علم حاصل کرتے تو بات تھی۔ تو یہاں پہ جو اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اس سوسائٹی میں تو جس کو پاگل یا عجیب و غریب یا ایب نارمل کا لیبل لگایا جاتا ہے، وہ عام طور پہ ایک اور سوسائٹی میں مہذب اور شائستہ بیہیویئر سمجھا جائے گا۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس چیز کو بہت سے لوگ ایب نارمل کہتے ہیں، وہ کم علمی کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ نہ صرف کم علمی ہے بلکہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی بھی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں اکثر مہذب ہونے کو
تعلیم یافتہ بیہیویئر کو، اچھے بیہیویئر کو ایب نارمل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو فلاں تو پاگل ہے، وہ تو جو ہے کسی کے بات میں کوئی اس پہ غصہ بھی کر دے تو وہ چپ کر کے برداشت کرتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کی آپ کو بہت سی ایگزامپلز ملیں گی۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جیسے بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور فیملی میں اگر ابو امی مان بھی گئے ہیں تو کوئی چچا یا کوئی تایا ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی جو لڑکی پاگل ہے جناب، ایک تو ویسے ہی ہماری گھروں کی لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، اور یہ جہاں بھی سکالوجی پڑھنے جا رہی ہے تو سکالوجی پڑھے گی تو اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اکثر ملتے ہیں، ہماری اپنی فیملیز کے ارد گرد ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی فیملیز میں خود نہ ہوں تو ارد گرد ضرور ہمیں نظر آ جاتے ہیں سوسائٹی میں، جو کہ بہت سی نارمل اور ہیلدی چیزوں کو ایب نارمل سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے بعض اوقات ہم اپنی کچھ پرابلمز کو یا اپنی شخصیت کے کچھ فیچرز کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو کانسٹنٹ سوشل ججمنٹ جو ہے، سوسائٹی کی طرف سے ججمنٹ جو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ کیفیات کو ریکنسیڈر کرنے پہ مجبور کرے، ری ایویلیویٹ کرنے پہ مجبور کرے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو پہلے ہم میں نہیں ہوتی تھی، اور اب اس نئی چیز کو ہم کوئی ایب نارمیلٹی کا ثبوت سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو مثلاً ایک صاحب، اکثر یہ صرف ایک صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ میرے پاس اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ جناب مجھے پہلے چیزیں بہت یاد رہ جاتی تھیں اور اب نہیں رہتی۔ تو ان کے پاس ایک کمپیریٹیو ایک وہ جیسے کہتے ہیں بینچ مارک بھی ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور اب یہاں پہ ہے، اور وغیرہ۔ تو انہیں بعض اوقات صرف یہ سمجھانا کافی ہوتا ہے، اگر وہ سمجھ جائیں اور مان جائیں کہ میموری جو ہے وہ کافی ایک امپرفیکٹ قسم کی چیز ہے، اور اس کی جو امپرفیکشن ہے اسی میں اس کی فلیکسیبلٹی، کیونکہ اگر ہماری میموری اگر بالکل 100% ایگزیکٹ ہو جائے تو ہم فرض کریں کہ جی ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر رہ رہے ہیں، اور کوئی 2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، تو ہم تو انہیں پہچان ہی نہ سکیں اگر ہماری میموری بالکل 100% ایگزیکٹ ہو۔ تو وہ جو تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہے ہماری میموری میں، اسی وجہ سے ہے کہ ہماری میموری ایکوریٹ نہیں ہے۔ تو اگر جب میں لوگوں کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں اور انہیں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ہاں جی پہلے آپ کی میموری جو تھی وہ آلموسٹ آپ کو لگتا تھا پرفیکٹ، مثلاً آپ اسکول میں تھے، اب آپ کالج میں ہیں، اب آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بہت سارے فیکٹرز آ گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو توجہ دینی ہے، پڑھائی کا لوڈ بڑھ گیا ہے وغیرہ، تو آبویسلی ہماری میموری جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خدا نے جان بوجھ کے، میرے نالج کے مطابق، کہ جان بوجھ کے اس کو تھوڑا سا امپرفیکٹ رکھا ہے تاکہ ہم پرفیکٹلی اڈاپٹ کر سکیں چیزوں کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈائری کیپنگ شروع کر دیتے ہیں، کیلنڈر میں الارم کا یوز شروع کر دیتے ہیں، اسکیجولز بنانے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی نارمل چیز کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر انگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ مثلاً انگزائٹی ایک نارمل ریئیکشن، سیڈنس ایک نارمل ریئیکشن ہے، گریف ایک نارمل ریئیکشن ہے۔ تو جب یہ نارمل ریئیکشن جو ہیں ان کو ہم ایب نارمل لیبل دے دیتے ہیں اور ان کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک ویشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے جس میں نارمل کو ہم ایب نارمل سمجھتے ہیں، اور جب ہم اسے ایب نارمل سمجھتے ہیں تو ہم مزید پریشان یا اداس ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر وہ واقعی ایب نارمیلٹی کی حدود کو چھونا شروع کر دیتی۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے سمجھنا کہ ایب نارمل اور نارمل میں جو فرق ہے وہ ایک بہت تھن لائن ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے
جیسے میں اکثر اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر ہاں آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے ریکوائرڈ ہے، لا ڈیمانڈز اٹ، سائکائٹرسٹ ڈیمانڈز اٹ، یور کیئر ٹیم ڈیمانڈز اٹ، تو اس کیس میں آپ ضرور ایک ڈائگنوسس دیجئے، کیونکہ وہ ایک آپ سے آفیشیل ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ لیکن ان یور پریکٹس آف تھیراپی یہ آپ کا نہ رائٹ ہے نہ آپ کے کام کا حصہ ہے کہ آپ لوگوں پہ نارمل یا اب نارمل کے لیبلز لگائیں۔ اور تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ نارملائز کرنا ہے۔ اب اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کہ میں بہت پریشان ہوں اور یہ پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور اس پریشانی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا کل ایک جاب انٹرویو ہے اور پچھلے پورے ہفتے سے جو ہے جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں بہت پریشان ہوں کہ میں اگر وہ مجھے جاب نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ تو میرا سب سے پہلے جو ان کو بات میں یہ کہتا ہوں کہ جناب obviously آپ کے لیے کیا یہ انٹرویو امپورٹنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل امپورٹنٹ ہے۔ تو اس پہ تھوڑی بہت پریشانی جائز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب تھوڑی بہت پریشانی نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانی۔ اوکے، تو اس پریشانی کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ہم کچھ ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں، رائٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ریلیکسیشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس انٹرویو کو تھوڑا سا رول پلے کر کے تھوڑا سا پریکٹس کر لیں۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس انٹرویو کے جو آپ ناکامی کے سینیریو بار بار امیجن کر رہے ہیں اس کی جگہ تھوڑے سے کامیابی کے سینیریوز امیجن کر لیں، اور پھر اسی طرح ناکامی کے بعد جو آپ تباہی اور بربادی کے مناظر امیجن کر رہے ہیں ان کو بھی ہم ریئلسٹکلی وزٹ کر لیں کہ کیا ہوگا، اور پھر اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ جو بلیف ہے آپ کا کہ اس کے بعد تباہی بربادی اور ناکامی ہے، یہ کس طرح آپ کے اپنے رستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس انٹرویو میں اچھی پرفارمنس کے۔ تو یہ ساری مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ کہیں بھی آپ نے ایب نارمل کا یا انگزائٹی ڈس آرڈر کا لیبل نہیں لگانا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ جو بھی ان کی رسپانس ہے یہ ایک نارمل رسپانس ہے، تاکہ وہ جو مزید پریشانی، بے چینی، اداسی اور اذیت وہ اٹھا رہے ہیں اپنے اوپر اس اب نارمل کا لیبل لگانے سے، وہ دور کر لی جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑا حصہ انٹرونشن کا آپ کا اچیو ہو جاتا ہے جب آپ نارملائز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنی بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سو آئی ہوپ کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے ڈپریشن کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ، تو آپ کوشش یہ کریں گے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ انہیں سب سے پہلے نارملائز کریں۔ اچھا، اب یہی چیز obsessive compulsive disorder میں بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہیں لوگ کچھ obsessions کے ساتھ آتے ہیں، obsessive ruminations کے ساتھ آتے ہیں، thoughts کے ساتھ آتے ہیں کہ جناب میں جب بھی نماز پڑھنے لگتا ہوں تو ذہن میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ تو میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ جناب کچھ صحابہ کرام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں نماز میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عین ایمان ہے، یعنی اس میں کوئی اب نارمل یا ان یوزول بات نہیں ہے۔ جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں، ہمارا ذہن جو ایک بہت مصروف آرگن ہے ہمارے جسم کا، تو وہ ہمارا دماغ وہ بہت ساری چیزیں کوک اپ کرنا شروع کر دیتا، تو اسے کرنے دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو یہی چیز اگر بہت سے لوگوں کو جنہیں obsessive rumination ہوتی ہے یہ سمجھ آ جائے تو ان کی سو کالڈ بیماری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا علاج ہو جاتا۔ So normalizing is half the therapy done right there۔ اچھا، اب دوسری پیراڈاکس جو ہے وہ ہے acceptance and change۔ اب یہ پیراڈاکس کس طرح ہے اور اس کے یہ دو حصے کس طرح ہیں، acceptance and change۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ acceptance of the reality around you
یعنی اگر آپ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، ان میں مسائل ہیں، آپ کے وائف سے یا ہسبینڈ سے نہیں بن رہی ہے، آپ کے اپنے پیرنٹ سے تعلقات کشیدہ ہیں، جو وہ آپ کو مسلسل کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جاب پہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بلی کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ جو آپ مسلسل اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ جناب کاش ایسا نہ ہو، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے جملے جو ہیں ہم انہیں اٹھا کے پھینکیں اور آپ سے کہیں کہ جناب اس کو یہ ریالٹی ہے، اس کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے اور ہمیں سیڈنس فیل ہو رہی ہے، بارڈرنگ آن ڈپریشن، تو یہ ریالٹی ہے۔ اچھا، اب تو کلائنٹ تو کہے گا یہ تو ڈیفیٹزم نہیں ہے، نہیں، ہم سب سے پہلے انہیں یہ سمجھائیں گے کہ اس چیز کو مان لینا کہ حقیقت یہ ہے، اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ اوکے، تو یہ دوسری، اس لیے میں اسے پیراڈاکس کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم ایکسیپٹنس کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اس سچویشن کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب چینج ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ میں بڑی کلیئرلی بتاؤں گا کہ ہم صرف خود کو چینج نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے حالات کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو تھراپسٹ نیڈس ٹو کم فارورڈ اینڈ سے کہ جناب اگر ایک عورت جو ہے وہ کانسٹنٹلی اپنے ہسبینڈ سے ابیوز ہو رہی ہے فزیکلی، اس کو وائلنس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہم اسے صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کو کچھ کوپنگ سٹیٹمنٹ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے یہ مار برداشت کرنی ہے۔ دیٹ از ناٹ گڈ تھراپی۔ ہم نے اپنے کلائنٹ کو ایمپاور کرنا ہے کہ وہ اس سچویشن کو ایکچولی چینج کرنے کے قابل ہو، اور اس کا ارادہ کرے اور اس کی ہمت کرے، اور یہ جو غلط سیلف ڈیفیٹنگ بلیفز اس نے اپنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑے، اور سوسائٹی اور لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ان چکروں میں پڑنے کی بجائے وہ اس چیز کی ذمہ داری لے کہ اس نے اپنے حالات چینج کرنے ہیں۔ میں بہت سے یہ موٹیویشنل سپیکرز کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ حالات کو اور لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے، خود کو چینج کریں۔ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو سے بات صحیح ہے، اور ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ خود کو بھی چینج کرنا ہے، لیکن حالات کو بھی چینج کرنا ہے، اور حالات کو چینج کرنے کی نیت سے کام کرنا ہے۔ وہ ایک پریئر ہے نا کہ لارڈ گیو می دا اسٹرینتھ ٹو چینج دا تھنگز دیٹ آئی کین اینڈ دا وزڈم ٹو ایکسیپٹ دا تھنگز دیٹ آئی کانٹ۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور یہ تھراپی میں اس لیے ایکسیپٹنس اور چینج کی کانسٹنٹ پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف ہم نے جو حالات ہیں ان کی، یہ نہیں کہ حالات کی ایکسیپٹنس، حالات کی ریالٹی کی ایکسیپٹنس کروانی کہ یہ ہے، ایسا ہے، اور یہ کہنا مسلسل کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے اذیت کریٹ کر رہا ہے۔ ہاں، جہاں پہ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم یہ اسٹریٹجی تھراپی میں کلائنٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جناب آپ اس سچویشن کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجیز ایوالو کرنا، ڈیولپ کرنا وغیرہ۔ ایسی سچویشنز ہیں جہاں تھراپسٹ نے ہیلپ کی ہے کسی کلائنٹ کو کہ وہ ایک پینفل سچویشن سے اسکیپ کریں، پیرنٹس کے گھر سے اسکیپ کریں۔ میں یہاں گھر سے بھاگنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کر سکا ہے، تو تھراپسٹ جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس سچویشن میں انکریج کیا جائے اس ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ چینج۔ اچھا، لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں اسی پیراڈاکس کی، اور وہ یہ ہے کہ تمام حالات کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے کچھ حالات کی منوعاً ایکسیپٹنس ضروری ہے، اور ان حالات میں خود کو چینج کرنا، اپنی صورتحال کو چینج کرنا، اپنے ایموشنل ریئیکشن کو چینج کرنا، اپنی قوت برداشت کو صحیح سمجھنا،
کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ بلیف کہ جی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا ہماری عدم برداشت کا باعث بننا شروع کر دیتا. تو یہ بہت ضروری ہے اور بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہم خود کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ چیز برداشت کرنی ہے. So I would say here کہ we have to say no to a defeatist attitude in the client. لیکن ساتھ ہی ساتھ خود کو تبدیل کرنا، خود کو اس طرح سے تبدیل کرنا کہ جو کلائنٹ ہیں وہ اپنی صورتحال پہ اثر انداز ہو سکے ایک مثبت طریقے سے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ جناب آپ اپنی ایموشنل رسپانسز کو مینیج کریں. کلائنٹ جو ہے وہ اپنی ایموشنل رسپانسز کو مینیج کرے اور آپ اسے سکھائیں کہ اپنی ایموشنل رسپانسز کو کیسے مینیج کرنا. پھر اپنی بیہیویئرل رسپانسز کو مینیج کریں اور ان بیہیویئرل رسپانسز کو بھی کلائنٹ کو مینیج کرنا آنا چاہیے، جس میں اینگر مینجمنٹ ہے، اینگزائٹی مینجمنٹ ہے، ڈپریشن کی انٹرونشنز ہیں وغیرہ. تو وہ سارا کچھ جو ہے جو ہم مختلف ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کی طرف آتے رہیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ جو پیراڈاکس ہے ایکسیپٹنس اینڈ چینج. اچھا، اب کلائنٹ جو ہے اس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے نا. ایک تو یہ کہ ایکسیپٹنس ہو، دوسرے کمٹمنٹ ٹو چینج ضرور. تو کمٹمنٹ ٹو چینج آپ نے کریٹ کرنی ہے کلائنٹ میں، ورنہ اس کمٹمنٹ ٹو چینج کے بغیر یہی ہوگا کہ اٹ ول بی اے لانگ ایگنائزنگ سیریز آف سیشنز جس میں کلائنٹ جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز دے گا اپنے اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے، اور یہ کسی طرح بھی ڈیزائربل نہیں ہے. سو آئی وانٹ ٹو ایمفسائز دیٹ فیکٹ. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے ابھی میں نے نارملائز دی ایب نارمل کی بات کرتے ہوئے آپ کو کہا کہ جی obsessive compulsive disorder میں ہوتا ہے کہ کوئی رینڈم تھاٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو رینڈم تھاٹس تو ہر ایک کو آتی ہیں، اور جو شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ جی اس کو نہیں آتی، شاید اس کو بھی تھیراپسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. سو یہاں پہ بھی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے کہ جناب یہ تھاٹس آ رہی ہیں اور مجھے ان تھاٹس کے آنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر ہی میں کوئی چینج کر سکوں گا. اور چینج کیا ہے یہاں پہ کہ ان تھاٹس کے آنے پہ ڈسٹرب نہ ہونا، ان تھاٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرنا، کانسٹنٹلی اسٹرگل نہ کرنا کہ یہ تھاٹس نہ آئیں. سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح یہ جو ایک جیسے ایک وشس سائیکل، ایک پیراڈاکسیکل سائیکل جو ہے، یعنی تھاٹس کا آنا اور کلائنٹ کو ان کو ریزسٹ کرنا بھی تو ایک پیراڈاکس ہے نا. اسی طرح تھیراپسٹ کے پاس جو پیراڈاکس ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے کلائنٹ کو وہ ایکسیپٹ کروائیں اور پھر اس کے جو ریئیکشنز ہیں ان کو چینج کروانے کی کوشش کرے. سو دس از واٹ وی کال دی ایکسیپٹنس اینڈ چینج پیراڈاکس. اور یہ اٹ رنز تھرو اینی اینڈ ایوری کائنڈ آف تھیراپی، چاہے وہ سائیکو ڈائنامک تھیراپی ہو، چاہے وہ گسٹالٹ تھیراپی ہو، چاہے وہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھیراپیز ہیں جیسے نیریٹیو اور سولوشن فوکسڈ. تو کانسٹنٹلی جو ایکسیپٹنس اور چینج کا جو آپس میں ایک میں کہوں گا ایک مجموعہ ازداد ہے، یہ ضدوں کا، اپوزٹس کا جو مجموعہ ہے اور ان کی ٹینشن جو ہے، یہ اسی طرح تھیراپسٹ کو بھی ایک ڈیلیکیٹ سوفسٹیکیٹڈ ڈانس کی طرح آلموسٹ مینیج کرنی ہوتی ہیں. اور یہ جو ایکسپیرینس کے ساتھ آپ اسے ایک آرٹ میں ریفائن کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں آپ سمجھیں کہ اسے ہمیں ایک سائنس کی طرح کرنا پڑتا کہ جناب اچھا کچھ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے اور کچھ چینج، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ ہم نے چلانی ہے. آلرائٹ، سو اب بات کرتے ہیں تھرڈ پیراڈاکس کی، اور وہ ہے ڈسٹریکشن اینڈ کانفرنٹیشن یا اسکیپ ورسز کانفرنٹیشن. اور یہ بھی ایک بہت اہم پیراڈاکس ہے جو ہمیں یہاں سمجھنی ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مثلاً آپ نے
اکثر جو انگزائٹی ریلیف کے ویڈیوز ہوتے ہیں، میں اپنے ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ انگزائٹی سے جو لوگ زیادہ سیویئر انگزائٹی سے سفر کر رہے ہیں، ہم نے انہیں سکھانا ہے کہ ریلیکس کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، obvious ہے. اوکے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ انگزائٹی سے بھاگتے ہیں تو یہ انگزائٹی کے ٹریگرز کو بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو انگزائٹی برداشت کرنے کی عادت بھی ڈالنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک طرف ریلیکسیشن میں ہم انہیں انگزائٹی سے اسکیپ کروا رہے ہیں، ڈسٹریکٹ کروا رہے ہیں، دور لے جا رہے ہیں، انگزائٹی کو کم کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم انہیں ایسی سچویشنز میں ڈال رہے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں انکریج کرتے ہیں کہ وہ خود کو ایسی سچویشن میں ڈالیں جہاں انہیں انگزائٹی فیل ہو اور وہ اس انگزائٹی کو برداشت کرنے کی پریکٹس کریں اور ہمت پیدا کریں اور ان میں یہ توفیق پیدا ہو کہ وہ انگزائٹی کو برداشت کر سکیں. سو ڈو یو ریئلائز کہ کس طرح یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لگ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اداس ہیں اور اداس رہنا پسند کر رہے ہیں اور یہ اس طرح اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس اداسی کو اسکیپ کرنے کے لیے خود کو تنہا کر رہے ہیں اور مزید اداسی میں جا رہے ہیں. دیٹ از اگین دا پیراڈاکسیکل نیچر آف ڈپریشن. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہیں گے اور کرنے لگیں گے تو اس کی مشکلات سے گھبرا جائیں گے، تو اس کو اس لیے اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ خود کو تنہا کر رہے ہیں اور خود کو تنہا کرنے کی وجہ سے وہ مزید ڈپریس ہو رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم انہیں جو ہے انکریج کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ان کے جو حالات کی ایویلیویشن ہے اس کو انٹلیکچولی اور کوگنیٹیولی چیلنج کریں، جو ان کے لیے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان میں کچھ ہوپ کریٹ کریں. لیکن دوسری طرف ان تمام چیزوں پہ جن کو کرنے کا ان کو دل نہیں کر رہا ہوتا، وہ چیزیں ان سے میکینیکلی آلموسٹ کروائیں. کیوں کہ جب وہ میکینیکلی وہ چیزیں کرنی شروع کرتے ہیں اور اس مصروفیت کی وجہ سے ان کی ڈپریشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو کوگنیٹیو پروسیسز ہیں، یعنی اپنی نیگیٹو سیلف ایویلیویشن، لاس آف ہوپ وغیرہ، وہ بھی کاؤنٹر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جس طرح ایک وشس سائیکل جو ہے ان ایکٹیویٹی اور ہوپلیسنس کا ڈپریشن کو مینٹین کرنے میں لگتا ہے، اسی طرح ایک پیراڈاکسیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کو ہٹانے میں، ایلیویٹ کرنے میں اور دور کرنے میں بھی لگتی ہے. اور یہ جو پیراڈاکس ہے، یہ ایک طرف میکینیکل ایکٹیویٹی اور ایکٹیویشن ہے، آلموسٹ نیئر میکینیکل، کہ اس کا دل نہیں بھی کر رہا کہ جی آپ نے یہ چیزیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ کمٹمنٹ آپ سے چاہیے. اور دوسری طرف جو ایویلیویشن ہے، نیگیٹو ایویلیویشن ہے سیلف کی، نیگیٹو ایویلیویشن ہے ورلڈ کی، اور نیگیٹو ایویلیویشن ہے فیوچر کی، یہ تینوں نیگیٹو ایویلیویشنز کو ہم چیلنج کرتے ہیں تاکہ ان میں ہوپ، بیٹر سیلف اسٹیم اینڈ بیٹر پرسیپشن اور مور ریئلسٹک پرسیپشن آف ادرس جو ہے وہ پیدا ہو. سو یہ ہے بنیادی ایک اور پیراڈاکس جس کا میں آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھا. اور اب بات کرتے ہیں بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ. اچھا جناب، تو اب بات کرتے ہیں بیہیویئرل ایکسپیریمنٹس کی. بیہیویئرل ایکسپیریمنٹس کے لیے مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ جناب اس کی تفصیل بتائیے، اور یہ اس کا نام لیا ہے، یہ کچھ انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اکثر جو ہیں سی بی ٹی تھیراپسٹ، جیسے کوگنیٹیو تھیراپسٹ جو ہیں، جیسے جوڈتھ بیک وغیرہ ہیں، وہ بیہیویئرل ایکسپیریمنٹس کافی انفارملی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو انکریج کروں گا کہ یہ بالکل ایسے کیجئے جیسے کہ ایک پراپر فیلڈ ایکسپیریمنٹ ایک سائنٹسٹ ڈیزائن کرتا ہے، سوشل سائنٹسٹ ڈیزائن کرتا ہے، ویسے ہی آپ اس ایکسپیریمنٹ کو باقاعدہ ڈیزائن کریں. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو
کلائنٹ کی انفارمیشن کے لیے کلائنٹ کے الفاظ میں ہی تفصیلی لکھ لیں. تو میں مثال دیتا ہوں کس طرح. سوشل انگزائٹی کا ایک کلائنٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا اور اس وجہ سے میری زندگی مفلوج ہو چکی ہے, بالکل ختم ہو چکی ہے. اچھا, باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ اگر باہر مجھے کوئی مل گیا تو میں اسے صحیح طرح سے بات چیت نہیں کر سکوں گا اور بالکل اس وقت انگزائٹی سے, تشویش سے مفلوج ہو جاؤں گا. لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا پھر مجھ پہ ترس کھائیں گے, اور اگر میرا کوئی دوست یار ہوا تو وہ میرے لیے پریشان ہو جائے گا اور مجھے پاگل سمجھے گا, اور اگر وہ مجھے پاگل سمجھے گا تو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی. اور اس وقت جب کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں گا, بات چیت کی کوشش, اور بے وقوف بن رہا ہوں گا, اس وقت بھی یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی, اور اس کا ناقابل برداشت ہونا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا. کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصراً ایک لب لباب اس کے تھاٹ پروسیسز کا آپ نے ایک اچھی تھیراپسٹ ہونے کے ذریعے اس کو ڈسکور کر لیا اور اب آپ نے لکھ لیا ہے اور کلائنٹ سے اپروو کروا لیا کہ ہاں جی یہ ہے لب لباب. اب ہائپوتھیسس ہم بناتے ہیں. ایک سچویشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فرض کریں کہ آپ سپر مارکیٹ میں گئے ہیں شاپنگ کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے وہاں پہ مجھے کوئی دوست مل جائے. اوکے فائن. سو دوست ملے یا نہ ملے, ہم ایک ہائپوتھیسس ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ یہ ہے, I will not be able to go to the supermarket for shopping. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہم نے انیشلی ایک ہائپوتھیسس بنایا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں ویکنیس ہے کیونکہ وہ چلے تو جائیں گے, رائٹ, گاڑی میں بیٹھنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے, تو ابھی تک تو ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اب ہم اس ہائپوتھیسس کو ریوائز کریں کہ یہ تو آپ ازیوم کر لیا کہ یو ول بی ایبل ٹو گو ٹو دا سپر مارکیٹ بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن ایٹ دا سپر مارکیٹ, رائٹ. فنکشن کو ہم نے براڈلی یہاں پہ ڈیفائن کیا, چھوڑ دیا. سو اب دوبارہ سے اس ہائپوتھیسس کو ہم لکھیں گے اور اس لینگویج میں لکھیں گے جو کلائنٹ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے, یعنی نیگیٹو لینگویج میں لکھیں گے. تو اب کیا ہوگا وہ, I will not be able to function at the supermarket. اوکے, یہ ٹھیک ہو گیا, اگریڈ, آلرائٹ, اگریمنٹ ہو گیا. اب ایکسپیریمنٹ کرنا کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ کلائنٹ نے یہ کرنا ہے کہ اس نے گھر سے اپنی بیگم کے ساتھ جانا ہے. بیگم بہت سپورٹیو ہے اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے, تو بیگم کے ساتھ جانا ہے سپر مارکیٹ اور سپر مارکیٹ میں شاپنگ کر کے واپس آ جانا ہے. یہ پلان ہے, رائٹ. اوکے, سو ایکسپیریمنٹ ڈیزائن ہو گیا. آگے چلتے ہیں. پریپریشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جناب سوری مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی, اس کا سوچتے ہی مجھے انگزائٹی ہو رہی. اچھا, اب دو تین صورتحال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک لینتھی روٹین بنائیں آف سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن, اس میں سے کلائنٹ کو گزاریں, لیکن کلائنٹ از آلسو ویری ایگر ٹو ٹرائی دا بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ, اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور میں جی پی سے بھی, اور میں اتفاق سے آپ سے ایک ریئل سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ. تو میں نے اس کیس میں یہ کیا کہ میں نے ڈاکٹر سے ان کے گفتگو کی جی پی سے. تو جی پی نے کہا کہ جناب میں انہیں ایک مائلڈ ٹرینکولائزر لکھ کے دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ جو ان کی انیشل ہیزیٹیشن ہے یہ کام ہو جائے گی اور آپ دونوں جو ہیں اپنا بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کر سکیں گے. So I agreed to this, the client agreed to this, and a mild tranquilizer was administered just before کہ ان کے جانے کا مارکیٹ میں ٹائم تھا. تو اب وہ جناب تیار ہو کے اور کافی ریلیکس ہو کے, اپنی بیگم انہیں ڈرائیو کر رہی تھیں تو اس لیے ڈراؤزینس یا ان چیزوں کا کوئی رسک ڈرائیونگ پہ نہیں تھا. وہ وہاں گئے. اب ان کی آبزرویشنز یا فائنڈنگز یا ریزلٹس کیا تھے؟ went to the supermarket with his wife, اور اتفاق سے وہاں پہ ایک دوست اور ان کی بیوی مل گئے جیسا کہ انہیں ہمیشہ سے ڈر ہوتا تھا. لیکن چونکہ وہ مائلڈ ٹرینکولائزر ایڈمنسٹر ہوا تھا, اور نہیں بھی اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیسیبو ایفیکٹ ضرور تھا,
کہ جناب مجھے کیا ہوا ہے ٹرینکولائزر. تو انہوں نے ہی ہیڈ اے نارمل کانورسیشن ود ہز فرینڈ اینڈ ہز وائف. انہوں نے کوئی وہ ڈنٹ میک اے فول آف ہم سیلف, ڈنٹ کوئی آئی بائی شائی نہیں کی, کھل کے اچھی طرح سے مزے سے بات کی, اور اس کے بعد شاپنگ اپنی لے کے وہ دونوں میاں بیوی گھر آ گئے. تو کنکلوژن کیا ہوئی ہماری, جو ان کا ہائپوتھیسس تھا کہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن ایڈیکویٹلی ایٹ دا سپر مارکیٹ, وہ انہوں نے خود ڈسپروو کر دیا. اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایک اور سیشن صرف اس کے بعد ان کا میرے ساتھ ہوا, جس میں اس کو انہوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس سے ایک دفعہ بعد میں خود, حالانکہ ہم نے اتنی شاپنگ نہیں کرنی تھی, میں اکیلا گیا ہوں, اتنا سیلف کانفیڈنس مجھ میں آ گیا تھا, اور بغیر ٹرینکولائزر کے گیا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور میں آرام سے شاپنگ کر کے گیا ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فار سیونگ مائی لائف. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں یہ آپ ہی نے کیا ہے, میں نے تو صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو اینی وے, تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کی, کہ کس طرح بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ ان کو آپ سٹرکچر کر سکتے ہیں اور کنڈکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ صرف جو چیز اہم ہے وہ 3-4 باتیں ہیں جن کا میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن میں بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ ہی بیسٹ چیز ہو سکتا ہے کہ اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ جناب نہیں, میں پریفر کروں گا کہ آپ مجھے کچھ پہلے بہت سارا ریلیکس کروائیں, کچھ 6-7 سیشنز جو ہیں ہم صرف ریلیکسیشن کی پریکٹس پہ لگائیں, پھر کوئی 5-6 سیشنز جو ہیں وہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کریں, امیجنیشن میں کریں, اور اس کے بعد ریئل بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ جو کلائنٹ ہے اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کنٹرول تھیراپی کے پروسیس کا ہونا چاہیے. یہ تھیراپسٹ کا صرف یہ وہ نہیں ہے پروگیٹو, اس میں کلائنٹ کی پاور جو ہے وہ ریسٹور کرنی ہے ہمیں تھیراپی میں, کلائنٹ کو امپاور کرنا ہے, کلائنٹ کی اپنی جو چوائسیز ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا ہے. سو بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کبھی بھی فورس نہیں کرنا چاہیے کلائنٹ پہ. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے باقاعدہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کی طرح کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ اگر آپ اسے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس میں کہیں نہ کوئی سقم یا کوئی جھول رہ جائے گا, اور کلائنٹ کے پاس ایکسکیوز ہوں گے, جو کہ کیونکہ دیکھیں کلائنٹ, یہ بات صحیح ہے کہ کلائنٹ تھیراپی میں چینج ہونے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ تھیراپی میں چینج ہونے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ خود سے ان کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے, اور خود جو ان کی عادات ہیں اور ان کے اپنے ایکسکیوزز ہیں اور اپنے سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر ہیں, ان کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں بہت کیئرفلی ڈیزائنڈ ہونے چاہیے تاکہ ان میں کوئی کسی قسم کا جھول, کوئی ڈیفیشنسی, کوئی ڈیفیسٹ نہ ہو, اور ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کلائنٹ کی پروگریس کے لیے, کلائنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کلائنٹس جو ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں سکسیس کو جو ایٹریبیوشن ہے وہ اپروپریٹ اور ایڈیکویٹ بیہیویئرس کی طرف ہو, بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف سوشل سچویشنز کی طرف ہو, بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن کی طرف ہو. سو یہ تھا جناب بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ. جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ یہ میں کچھ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ آپ خود کنڈکٹ کر سکیں گے کلائنٹ کے ساتھ. اور اگر آپ خود اپنی ہیلپ کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بھی ایک بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. آل رائٹ, اب بات کرتے ہیں ان ویوو سینسٹائزیشن کی. ان ویوو سینسٹائزیشن جو ہے وہ مختلف صورتحال میں ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ہائرارکی بنا لی ہے, ایک اسکیجول سا بنا لیا ہے, اور یہ ہائرارکی بنانے کی تفصیل انشاءاللہ میں اپنے اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور کلائنٹ کو اکمپنی کر سکتے ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتے ہیں. وہ کلائنٹ کو اپروپریٹ بیہیویئر ماڈل کر کے دکھانا چاہتے ہیں, یا کلائنٹ کی جو پریکٹس ہے اس میں اس کے لیے سپورٹ
मुहैया कर सकते हैं। एक मेरा एंग्जाइटी का क्लाइंट जो था वो पार्क में वॉक करने से बहुत घबराता था, तो चूंकि वो पार्क मेरे अपने ऑफिस के से ज़्यादा दूर नहीं भी था, तो इसलिए मैंने अमंग अदर रीजंस आई डिसाइडेड कि इन वन ऑफ द सेशंस आई वुड एक्चुअली अकम्पनी हिम ऑन दैट वॉक। उसको ये फियर था कि मैं वॉक करते करते गिर जाऊंगा, मुझे कुछ हार्ट में कुछ होगा, कोई पैल्पिटेशन होगी वगैरह, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और चूंकि उसे ये सिम्टम्स एक्चुअली फील होते थे, तो मैंने कुछ इमेजिनल सेशंस करवाने के बाद ये मुनासिब समझा कि मैं ख़ुद क्लाइंट को अकम्पनी करूं। तो एक तरह का आप इसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने इसे एक्सपेरिमेंट की तरह स्ट्रक्चर नहीं किया था। उसमें सिर्फ ये था कि क्लाइंट ने वॉक पे जाना है और मैंने उसके साथ साथ जाना है। उसे एक तो मुझे सिम्टम्स को भी बेहतर समझने में मदद मिलेगी, दूसरी क्लाइंट के पास एक सपोर्ट भी है कि जनाब ये देखें वो अपना मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहले करवा चुका था, तो मुझे ये इत्मीनान था कम से कम कि यहाँ पे कोई एक्चुअल रियल मेडिकल सिम्टम्स नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो उस वॉक में ये होगा 2-3 दफ़ा जो है क्लाइंट बेंच पे बैठा मेरे साथ, और मैंने भी उस रुक के उससे गपशप लगाई, नॉर्मलाइज किया, और हमने फिर से दोबारा वॉक शुरू की। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल केस। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ सूरत हाल में आप लोगों को अकम्पनी कर सकते हैं इन देयर डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, फिर ये जो है ये फोबियाज़ में अक्सर इस्तेमाल होती है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फोबिया में जब इंटरवेंशन होती है तो उसमें ये कर सकते हैं। मसलन बाज़ औक़ात हाफवे भी है। मसलन एक डेंटल फोबिया का एक क्लाइंट था मेरे पास, तो उसको मैंने इस तरह से किया था कि मैंने पहले सोचा था, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान, कि शायद मैं क्लिनिक में भी उस क्लाइंट को अकम्पनी करूँगा, लेकिन मैंने ज़रा हाफ वे कॉम्प्रोमाइज़ बेहतर समझा, और उसमें यह था कि मैंने डेंटिस्ट से तफसील में बात की और मैंने कहा जनाब प्लीज़ आपका टाइम बहुत कीमती है, सब कुछ है, लेकिन पहले सेशन में, पहली मीटिंग में आपने ट्रीटमेंट नहीं देनी किसी किस्म की। क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि मैं पहली दफ़ा डेंटिस्ट के पास गया तो मेरा ख्याल था कि वो बातचीत करेंगे, क्या होगा। उन्होंने आते ही मेरा मुंह खोला और फिर मेरे मुंह में एक वो चीज़ ठोंस दी जिससे उन्होंने मेरी वो गम क्लीनिंग शुरू कर दी, और मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। और मेरे लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था और इसकी वजह से मैं डेंटिस्ट को अवॉइड करता था, अब नहीं, लेकिन काफ़ी देर करता रहा हूँ। तो इसी तरह मैंने उस डेंटिस्ट से कहा कि जनाब आपने एक इंसान की तरह उसे ट्रीट करना है, और उसे तो डेंटिस्ट हंसने लगा। उसने कहा कि जी आप फिक्र ना करें, मेरी वैसे भी रेपुटेशन अच्छी है। मैंने कहा जी मैंने आपको फ़ोन भी इसीलिए किया है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, और मैंने क्लाइंट को आप ही की तरफ इसलिए रेफ़र किया। तो ये एक छोटी सी इंटरवेंशन थी जो कि विच इज़ नॉट एक्चुअली इन वीवो बट नेसेसरी, क्योंकि वरना उस क्लाइंट के साथ यही होना था कि जी वो अपने फोबिया के साथ वहाँ पे चला जाता और डेंटिस्ट जो है बग़ैर उससे कोई बातचीत किए हुए उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देता। तो ये एक सारी जो 6-7 सेशन की जो उसके साथ काम हुआ था वो बिगड़ जाना था। सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ इंटरवेंशन यू कैन मेक अपार्ट फ्रॉम इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन। अच्छा, अब एक और किस्म है जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज बाय वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, आज के वीडियो में मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, इसको एक मुकम्मल वीडियो की, कम से कम एक मुकम्मल वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि रियल लाइफ इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन की बजाय वर्चुअल रियलिटी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अनलाइक सिंपल 2D स्क्रीन्स, वर्चुअल रियलिटी जो आपको 3 डिमेंशंस में एक्सपीरियंस देती है, और इसमें स्टिग्मा भी नहीं होता। लोग इसे बड़ी हाईटेक किस्म की चीज़ समझते हैं, तो इसकी वजह से वो जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का और थेरेपिस्ट के पास जाने का स्टिग्मा जो है वो भी कम हो जाता है। सो अगर आपको मौका मिले तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए एज साइकोलॉजिस्ट यूजिंग वर्चुअल रियलिटी टू हेल्प ट्रीट योर क्लाइंट्स फोबियाज़ एज वेल एज ये साइकोसिस में भी इस्तेमाल हो रही है, हेलुसिनेशंस के
کی انٹرونشن کے لیے. تو لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ایک اور الگ سے ویڈیو کیا جائے گا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے بھی ساتھ ساتھ اس میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, تو ہم مل کے اس میں جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اچھا جناب, تو اب ایک اور اہم ٹاپک جس کا میں نے آپ سے پچھلے ویڈیوز میں وعدہ کیا تھا, اور وہ ہے سوشل سکلز ٹریننگ. سوشل سکلز ٹریننگ کیا ہے, کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے, اب اس پہ بات کرتے ہیں. جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مناسب آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. شاید آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں کہ وہ باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں, اور اکثر جو ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آٹسٹک ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جی مناسب آئی کانٹیکٹ نہیں رکھتے. لیکن اگر لوگ ڈپریسڈ ہیں تو وہ کئی دفعہ آنکھیں جھکا کے رکھتے ہیں. بعض اوقات لوگ اگر اینکشس ہیں تو وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اور بعض اوقات سمپل انایڈیکویٹ لرننگ, یہ بھی سمجھنا ضروری نہیں کہ وہ بیماری ہو, بس ان کو مناسب آئی کانٹیکٹ کرنا آتا نہیں ہے. ایک مثال, لیکن یہاں پہ تھوڑی کوشن کی ضرورت ہے. میں جب انگلینڈ میں فورینزک سیٹنگ میں کام کر رہا تھا تو ایک وہاں پہ پاکستانی اوریجن کا ایک ہاسپٹل میں وہ پیشنٹ تھا, اور اس کو تھا اس پہ مرڈر کا چارج. تو لیکن بہرحال وہ جو پیشنٹ تھا اس کے بارے میں ہماری ایک فیمیل سائیکالوجسٹ تھیں, سو ان کا فرسٹ نیم تھا. تو سو کہنے لگیں کہ جی وہ جو ہے نا فلاں وہ صحیح نہیں ہے آدمی. میں کہا جی کیوں صحیح آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, اور جب میں اسے بات کر رہی ہوتی ہوں تو وہ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے زمین پہ. تو میں نے کہا اچھا, لیکن میں نے جب اس کلائنٹ سے انٹریکٹ کیا تھا تو مجھے تو اس کا آئی کانٹیکٹ عجیب ضرور لگا تھا. وہ مجھے گھور رہا تھا, کانسٹنٹلی گھور رہا تھا میری آنکھوں میں. اور چونکہ وہ آٹسٹک تھا تو میں کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی کچھ ان یوزول آئی کانٹیکٹ میں مسئلہ ہوگا. لیکن سو کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, تو اس لیے میں نے جب سیشن کیا اگلا, تو میں نے کہا کہ یار آپ مجھے تو ٹھیک دیکھ رہے ہیں, سو کہتی ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا اپنے سلاؤ انگلینڈ کے ایکسنٹ میں, وہ لیڈیز ہیں نا یار, کوئی حیا کر, لیڈیز ہیں. میں نے کہا اوکے. سو بعض اوقات جو ہے کچھ کلچرل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ ایک جیسے چاہے اس پہ مرڈر کا چارج تھا, اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی نائیو ہے, ایک طرح سے بہت بیبا بھی سمجھا جا سکتا ہے, لیکن دوسری طرف جب وہ نیسٹی ہونا چاہتا ہے تو بہت نیسٹی بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ تھیں, لیکن اس کا آئی کانٹیکٹ ان یوزول تھا. میرے ساتھ وہ ہمیشہ وہ اتنی انٹینس سٹیئر اس کی ہوتی تھی آئی کانٹیکٹ کہ یعنی کوئی نارمل آئی کانٹیکٹ اس طرح کا نہیں ہوتا, وہ ہر وقت اس طرح کر کے گھور رہا ہوتا. اور جب وہ کسی خاتون سے بات کر رہا ہوتا تھا تو وہ نظریں نیچے کر لیتا تھا. کیوں کہ اس بات کی اسے گھر میں تربیت دی گئی تھی کہ خواتین کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرنی. تو سو کی جو اسیسمنٹ تھی کہ ہی ہیز سم تھنگ ٹو ہائڈ بیکاز ہی ڈز ناٹ میک آئی کانٹیکٹ, وہ غلط تھی. یہاں پہ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم باڈی لینگویج, آئی کانٹیکٹ اور ان چیزوں سے بہت بڑے بڑے مفروضے بنا لیتے ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو. تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہیں ہمارے کلائنٹس, ان میں ان اپروپریٹ آئی کانٹیکٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں, خواہ اس کی وجہ آٹزم ہو, خواہ اس کی وجہ فالٹی لرننگ ہو, کوئی گیپس ہوں ہیوج ان دیئر سوشل upbringing and learning. So eye contact is one of the things that we seek to correct and make appropriate. دوسرا ہے اسمائلنگ. اسمائلنگ جو ہے جب لوگوں کو گریٹ کریں تو انہیں اسمائل کرنا چاہیے. اب I wish it were that simple. کئی لوگ جو ہیں وہ فیک اسمائلرز ہوتے ہیں,
کئی لوگ جو ہیں وہ اناپروپریٹ اسمائل دیتے ہیں. اچھا، اور ہمارے کلچر میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے جب آپس میں ملتے ہیں تو اسمائل از سم ٹائمز مس انٹرپریٹڈ. اچھا، بعض اسمائل جو ہے وہ فلرٹیشس اسمائلز ہوتی ہیں، اور بعض اسمائلز نارمل اسمائلز ہوتی ہیں لیکن دوسرا انہیں فلرٹیشس اسمائلز سمجھ لیتا. چونکہ سوشل انٹریکشن کے کوئی رولز نہیں ہوتے، اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ کس سچویشن میں آپ نے اسمائل کرنا ہے اور کس سچویشن میں اسمائل نہیں کرنا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی سوشل سکلز ٹریننگ میں کیا جاتا ہے، مختلف سچویشنز میں، مختلف کانٹیکسٹ میں، مختلف پریکٹس سیٹنگز میں. اچھا، اسی طرح شیکنگ ہینڈز، ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانا، اب یہ جو ہاتھ ملانا ہے، اچھا اسی طرح بعض کلچرز ہیں ان کی اور چیزیں، مثلا جاپنیز جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ملاتے، اور گلے تو لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے یاد ہے کہ میں ایز اے ینگ مین جاپان کو وزٹ کر رہا تھا، تو وہاں ایک فیملی کے ساتھ میں رہا اور میری بڑی دوستی ہو گئی. میں بھی ٹین ایجر تھا، وہ جو میرا ہوسٹ تھا وہ بھی ایک ٹین ایجر تھا، اور ہماری بہت دوستی ہو گئی. جاتے ہوئے میں نے اسے تمام انسٹرکشنز اگنور کرتے ہوئے گلے لگانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ گر پڑا. تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جاپنیز اگر ہوں تو ان سے گلے تو بالکل بھی نہیں ملنا، لیکن ہاتھ بھی نہیں ملانا، وہ صرف جھک کے سلام کرتے ہیں. تو آپ بھی جھک کے گریٹ کیجئے، جھک کے خدا حافظ کیجئے اگر آپ جب جاپنیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہاں، اسی طرح ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ ود ان دا سیم جینڈر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. بعض خواتین جو ہیں وہ ہاتھ آگے کر دیتی ہیں مردوں کے آگے، تو ایسی صورتحال میں ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں انسسٹ نہیں کرنا چاہیے اکراس جینڈرز کہ آپ ہاتھ ملائیں، اسپیشلی اف یو ار اے میل. مگر بہرحال یہاں پہ میں آپ کو شیکنگ ہینڈز پہ کوئی تفصیلی لیکچر یا اس کا وہ دینے نہیں آیا. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہم سوشل سکلز ٹریننگ میں کرتے ہیں، بہت بیسک، اسمائلنگ، شیکنگ ہینڈز. پھر جب بول رہے ہیں تو رائٹ ٹون اینڈ والیوم آف وائس. مثلاً آپ کسی سے ملے ہو گئے، السلام علیکم یار کیا حال ہے، اور ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی سے آپ کی ایسی اچھی دوستی ہو، یا آپ واقعی آواز کو اونچا کرنا چاہیں کسی کانٹیکسٹ میں، تو صحیح ہے. لیکن ہر سچویشن کا اپنا اپنا کانٹیکسٹ ہے، اور اس کے مطابق ٹون اور والیوم ہونی چاہیے آواز کی. اسی طرح بہت اہم ہے کہ دوسرے کی فیلنگز کو توجہ دی جائے اور ان کا احساس ہو کہ مثلاً ہم جو بات اس وقت کہہ رہے ہیں اس سے دوسرا کیا محسوس کر رہا ہوگا، اس پہ اس بات کا کیا ایفیکٹ ہوگا، اور اس کے چہرے کی طرف اور اس کی باڈی لینگویج کی طرف توجہ دینا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس شخص پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی مزید رسپانسز کو اور گفتگو کو مینیج کرنا. This is slightly more complicated than just eye contact or shaking hands، لیکن یہ ایک بہت ضروری فیچر ہوتا ہے سوشل سکلز ٹریننگ کا. پھر ہے appropriate emotional responses، کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ رو رہا ہے. اب وہ رو رہا ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، یا آپ کہہ لگا رہے ہیں، یا آپ جو ہے اچانک منہ کسی اور طرف کر لیتے ہیں اور کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی اپروپریٹ ایموشنل رسپانس اس کانٹیکسٹ میں دینی ہوگی. اگر آپ انہیں تسلی دے رہے ہیں تو آپ کے کم از کم چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اپنی ایموشنز کو، اپنے فیشل ایکسپریشنز کو، اپنی باڈیلی رسپانسز کو آپ اپروپریٹلی مینیج کر سکیں. اسی طرح جنرلی جب انٹریکشن ہو رہا ہو تو صرف اپنے بارے میں بات نہیں کرنی، دوسروں میں بھی انٹرسٹ لینا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے، اور یہ اکثر آٹسٹک لوگ یا جو لوگ جن کی سوشل اپ برنگنگ میں، سوشل لرننگ میں ڈیفیسٹس ہوتے ہیں، وہ باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھ پاتے.
تو یہ چیز یہاں پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپروپریٹ باؤنڈریز بہت ضروری ہیں. مثلاً آپ کسی سے خاتون سے پہلی دفعہ ملے ہیں اور آپ نے کہا جی آپ کی شادی ہو گئی, بچے کتنے ہیں, اچھا پیسے کتنے کماتی ہیں آپ, نوکری کرتے ہیں, اس طرح کے سوال جو ہیں یہ اور بعض لوگ کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ آتے ہی پوچھتے ہیں آپ کی سیلری کتنی ہے. دیز آر ناٹ اپروپریٹ کوسچنس. اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بہت شوق سے اس بات کا جواب دینا چاہیں, لیکن باؤنڈریز کا احساس بڑا ضروری ہے, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی باؤنڈریز متعین نہیں کر پاتے. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور چیز جس کی سوشل سکلز ٹریننگ میں اچھا خاصا جس پہ زور دیا جاتا ہے وہ ہے لسننگ. کہ ایک ہوتا ہے کہ جی لسننگ ٹو آنسر, ٹو رسپونڈ. ہم کئی دفعہ بات صرف سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بات پوری ہوگی یا اس سے پہلے میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں. بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لسن کریں ود دا رائٹ انٹینشن اینڈ ود دا رائٹ اٹینشن. اچھا, اب یہ سکھاتے کیسے ہیں؟ اس میں اکثر جو ہے یہ گروپس میں کی جاتی ہے, لیکن انڈیویجول تھیراپی میں بھی میں نے اکثر اس کو استعمال کیا. ایک تو ہے ماڈلنگ, کہ آپ کیا دکھاتے ہیں کہ جی اس طرح اسمائل کریں گے آپ جب آپ کسی کو ملیں گے, یا آپ ہاتھ اس طرح ملائیں گے. مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ آئے تو وہ میں نے میل اسٹوڈنٹ تھا میرا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا ملانے کے لیے, تو اس نے ہاتھ آگے کچھ یوں کر کے کر دیا. تو میں نے اسے پکڑا, میں نے کہا میاں آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پروفیسر سے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو یہ آپ کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ آگے کر لیں اور دوسرا جو ہے اس کو شیک کریں. اور وزیر اعظم کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسے. لیکن تو حالانکہ وہ کرٹیسزم تھا, the gentleman understood it and he thanked me for it. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات لوگوں نے غلط چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں, ان کو سکھائی جانی چاہیے. so you can model the right behavior. اچھا, پھر ایک اور جو اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے سوشل سکلز ٹریننگ میں چیز, وہ ہے رول پلئنگ. رول پلئنگ کیسے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ آئیے, میں ایک اسٹرینجر ہوں, میں کہتا ہوں السلام علیکم, کیا حال چال ہے جناب, تو اب آپ کیا کریں گے. سو دین بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ گروپس کی ان چیزوں کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ کلائنٹ خود دیکھ سکے اپنے ویڈیو کو اور اسیس کر سکے. لیکن میں کم از کم یہ ضرور کرتا ہوں, ویڈیو تو نہیں کرتا اس کو, کیونکہ کلائنٹ کے پرائیویسی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ویڈیو کرنے سے کئی لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ انہیں فیڈ بیک دوں کہ ہاں دس واز اے گڈ اسمائل. مثلاً اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم, تو نہیں سوری ٹو مچ ٹیتھ, تھوڑا سا کنٹرول وغیرہ. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیلیبریٹ کر کے دے آر ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ کائنڈ آف اسمائل, دے آر ایبل ٹو پریکٹس دا رائٹ کائنڈ آف لسننگ, دے آر ایبل ٹو رول پلے. سو رول پلے از اے ویری ویری پاورفل ٹیکنیک ان تھراپی, اور اس سے آپ کو بڑی کلیئرلی پرابلم بھی سمجھ آ جاتی ہے, اسیسمنٹ بھی ہو جاتی اور پریکٹس بھی ہو جاتی. اور پھر ہوم ورک, جیسے کہ RECBT میں ایک کمپلسری چیز ہے ہوم ورک, یعنی پریکٹس ان ریئل لائف سچویشنز, یہ بہت ضروری ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سوشل سکلز ٹریننگ جو ہے اس کا کچھ بیسک سمجھ میں آ گیا ہے مٹیریل, اور اگر آپ اس پہ کچھ پڑھ بھی لیں گے اس کو ایکچولی پریکٹس میں لانے سے پہلے, تو کلائنٹس کی ہیلپ ہوگی. اور اگر آپ خود سیلف ہیلپ کے لیے کر رہے ہیں تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ان ٹاپکس کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو تھوڑا ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنا آئی کانٹیکٹ بہتر کر سکتے ہیں, اپنی اسمائلنگ کو اپروپریٹ بنا سکتے ہیں, شیکنگ ہینڈز بیہیویئر کو بہتر کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب میں کرتا ہوں اس بات کو کنکلوڈ, لیکن تھوڑا سا ریکیپ بہت ضروری ہے, اور وہ ریکیپ یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکنیکس, یہ سارے آئیڈیاز ایک بیسک ماڈل پہ مشتمل ہیں. اور وہ بیسک ماڈل کیا ہے؟ ABC ماڈل. ABC ماڈل میں ہماری جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایڈورسٹی یا ایکٹیویٹنگ ایونٹ, دوسری چیز ہے بلیف, اور تیسری چیز ہے ایموشنل یا بیہیویئرل کانسیکوینس. جب ہمارا بلیف اباؤٹ دا سچویشن گڑبڑ ہوتا ہے تو ہماری ایموشن اور ہماری بیہیویئر صحیح نہیں ہوتی, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اوور آل ماڈل ہوتا ہے ABCD
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اے بی سی تو وہی ہے جو پچھلے ماڈل میں ہے، لیکن ڈی سے ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں اور ای سے ہم افیکٹو بیہیویئر یا ایک افیکٹو رسپانس پیدا کرنے کے لیے ایک افیکٹو بلیف کو لے کے آتے ہیں۔ سو اس طرح سے یہ اے بی سی ڈی ای، تو ای جو ہے بنیادی طور پہ ڈسپیوٹنگ کے نتیجے میں جو افیکٹو بلیف آیا ہے، جو فنکشنل بلیف آیا ہے، جو ریشنل بلیف آیا ہے، اس پہ مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، اب لیکن جو ہم نے اتنی ساری آپ سے انٹرونشنز کی بات کی ہیں، یہ تو بیہیویئرل انٹرونشنز ہیں، تو obviously کیوں؟ اسی لیے تو ہم اسے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں یا ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں۔ جب ہم اچھا بیہیو کرتے ہیں تو اس سے اچھی ایموشن پیدا ہوتی ہے، اور اچھی جو کوگنیشنز ہیں وہ اسٹرینگتھن ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ گو کہ ہم نے اسے آپ کو ایک لینئر ماڈل کے طور پہ دکھایا ہے کہ جی اے از کازنگ بی اینڈ بی از کازنگ سی اینڈ سی از کازنگ ڈی اینڈ ڈی از کازنگ ای، یہ سارے آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہیں، اور ہیومن بیہیویئر جو ہے، ہیومن کانڈکٹ جو ہے، ہیومن تھاٹ جو ہے، ہیومن ایموشنز جو ہیں، یہ سارے آپس میں لنکڈ ہیں۔ we feel as if they are all one when it happens. اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ We must take a holistic attitude, a holistic approach to all this and carry on. So انشاءاللہ assertiveness training ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ آج میرے خیال میں ٹائم جو ہے it is already over 1 hour، تو ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیل میں assertiveness training اگلے ویڈیو میں اور مزید کچھ ٹاپکس CBT ریلیٹڈ بتائیں گے۔ تو ویورز، اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے، نیچے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو آل کا جو آپشن ہے نوٹیفیکیشنز میں وہ کیجئے، تاکہ میرے ہر ویڈیو ریلیز ہونے پہ آپ کو آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ اس کو پلیز اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے۔